نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دی صحابہ کے اخلاق کو بنانے پر۔ دیکھیے میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر اشارہ فرمایا تو کیا ہوا چاند؟ بھائی 2 ٹکڑے ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، لیکن مکے والے ایمان نہیں لائے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی مکے والے ایمان نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو اشارہ کیا، پتھروں نے کیا کیا بھائی؟ کلمہ پڑھا۔ مکے کے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فتح مکے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے غلاف کو پکڑ کر جب فرمایا، اے مکے والوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اخلاق میں یہ طاقت ہے، اخلاق میں یہ قوت ہے۔ لوگوں، دوسروں کا دل ملانے کے لیے جھکنا پڑے، جھک جاؤ۔ دوسروں کو ملانے کے لیے اپنا پیسہ بھی اگر تمہارا خرچ ہوگا تو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرما لیا، مکہ فتح ہو گیا، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بعد میں ایمان لائے، اکرمہ، لیکن بڑا ستایا تھا انہوں نے بھی باپ کی طرح، باپ کے ساتھ بہت ستایا، بہت بدماشی کی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو بھاگ گئے حضرت عمر کے ڈر سے۔ معلوم تھا کہ حضرت عمر کے اگر ہاتھ لگ گیا تو کیس کہیں جا ہی نہیں پائے گا، کیس کہیں جا ہی نہیں پائے گا۔ ارے بچے گا تب تو کیس جائے گا۔ حضرت عمر، حضرت اکرمہ بھاگ گئے۔ بیوی تھی، بیوی وفادار تھی، آج کی بھی بیویاں وفادار ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں کی عورتیں تو وفادار ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہاں کے آپ لوگ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، آپ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اچھا رکھے سب کو۔ وہ تو عورتیں بھی سن رہی ہے، سب کو پتہ ہے کس کی بیٹری کتنی ہائی پاور کی ہے، کون کس وولٹیج کا ہے، سب معلوم۔ اور مجھے بھی آپ اتنا بے وقوف مت سمجھیے، جتنا میں نظر آ رہا ہوں، میں خبر پوری رکھتا ہوں۔ میں سندربن کے جنگل میں نہیں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں جلسے میں جاتا ہوں نا، 10 منٹ میں پوری ایکس رے رپورٹ لے لیتا ہوں، 10 منٹ میں ماشاءاللہ، کہ بتاؤ تمہارے علاقے کا حال کیسا ہے۔ ارے وہ ڈاکٹر کیا جس کو نبض نہ دیکھنا آتا ہو؟ ارے بولو بھائی، وہ ڈاکٹر کیا جس کو ناری نہ دیکھنا آتا ہو، نبض نہ دیکھنا آتا ہو؟ اور وہ عالم دین کیا ہے جو امت کے حال کو سمجھ نہ پاتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی بڑی محبت کرنے والی، شوہر سے پیار کرنے والی، ظاہر ہے آج کی بھی عورتیں پیار کرتی ہیں الحمدللہ، تھوڑا بہت، آج کل زیادہ نہیں، تھوڑا مائنس پلس ہے۔ اصل میں پہلے ہمارے نانی دادی کے زمانے میں ہماری جو گھروں کی پرانی عورتیں ہوا کرتی تھی مفتی صاحب، وہ ایسی اللہ والی ہوتی تھی کہ شوہر جب گھر آتا تھا تو ہماری دادی نانی لوگ کیا کہتی تھی؟ میرا سرتاج آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کون آیا بھائی؟ ارے بھائی سرتاج، سرتاج کس کو کہتے ہیں؟ کراؤن کو، کراؤن کو ہوتا ہے تو بنگلہ کی بولے میں سرتاج کہتے ہیں، ماتھا تاج ہے تو بولے میرا کون آیا بھائی؟ شوہر آیا تو کون آیا؟ کہا میرا سرتاج آیا۔ آج جب گھروں میں شوہر آتا ہے اور کوئی کہتا ہے بہن تیرا سرتاج آیا، بولے چپ، کہاں کا سرتاج؟ یہ تو میرا محتاج آیا ہے۔ کون؟ نہیں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں، آپ لوگ تو بالکل ماشاءاللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ آج کا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سرتاج نہیں، یہ تو میرا محتاج آیا ہے۔ تمہارا محتاج کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پتی تمہارا محتاج؟ کہا دیکھو کیا چیز سے آیا؟ بولے موٹر سائیکل۔ بولے میرے باپ نے دیا
بتائیے مہا بے عزتی ہے. بولے کیا اتار رہا ہے پاؤں سے؟ کہا جوتا میرے باپ نے دیا ہے. کہا اچھا. کہا اس کے گھڑی ہاتھ میں کیا؟ بولے گھڑی میرے باپ نے دیا ہے. کہا یہ سوٹ میرے باپ نے دیا ہے. بولے آ کے صوفہ میں بیٹھا. کہا وہ بھی میرے باپ نے دیا. کہا اچھا. سوئے گا جس پلنگ پہ وہ بھی میرے باپ نے دیا. اچھا. ابھی دیکھو جس پلیٹ میں کھائے گا وہ بھی میرے باپ نے دیا. ارے بہن بیٹی جب سب کچھ تیرے باپ نے دیا تو اس کا باپ کیا انٹرنیشنل بھکاری تھا؟ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکا. بیٹے کو رام پوری بکڑا کی طرح بیچ دیا جہیز کے نام پہ. تو پہلے شوہر سرتاج تھا، آج کا شوہر محتاج ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک مرد بھوکا رہ سکتا ہے، عورت کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا. نہیں بیچ سکتا. شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے. جاؤ اپنے سسر کو اپنے سامان واپس کرو اور کہو کہ میں مرد ہوں، بھیکاری نہیں. جو مجھے اللہ نے دیا اسی پر رہوں گا. اپنی بیوی سے معافی مانگو اور دین مہر کے پیسے جلدی ادا کرو. نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی. بے ایمان لوگ نیت نہیں ہوتی. بولے دین مہر، بولے دین مہر جی کہا دین مہر کا وہ باقی رہا. کیوں؟ تمہارے پاس دین مہر کی کیپیسٹی نہیں تو بیوی کو گھر لے کے کیسے جاؤ گے؟ میں قاضی حضرات سے کہتا ہوں کہ جب تک دین مہر ادا نہ ہو ادھار میں شادی نہ پڑھاؤ. جب دکان پر لکھا رہتا ہے نغد ادھار ادھار، کیا لکھا رہتا ہے بھائی؟ آج نغد کل ادھار. تو شادی آج کرنی ہے تو نغد کرو، ادھار کرنی ہے تو کل کرنا. دین مہر ادا کرو اور دین مہر بھی ہلکا پھلکا رکھو. میاں کہتے ہیں 5 اشرفی. تمہارے دادا نے دیکھا اشرفی؟ اشرفی کہاں ملتی ہے آج کل بھائی؟ ارے بولو دیسی مرغا 5 سمجھ میں آتا ہے؟ بولو راجستھانی اونٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ بولو اس کی حیثیت کے مطابق 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ جو بھی اس کی حیثیت اللہ نے دی ہے وہ دین میں رکھو اور ادا کر دو. عورت کے قرضدار بن کر مت رہو. عورت کے قرضدار بن کر رہو. اور میں اپنے ماں بہن سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی کتنی سیدھی سادھی ہو. اللہ اکبر. جہاں آپ کو دین مہر دینے جاتا ہے آپ رونے لگتی کہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ دے گا. ارے اس کی طاقت ہے چھوڑنے کی. اگر وہ چھوڑا ہے تو ہم اس کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. آپ پیسہ وصولو یہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ 50,000 1 لاکھ جو دین مہر ملتا لے لو، لے کے پھر اس کو مت دینا. تم لوگ بڑی سیدھی سادھی ہوتے. آپ رکھ لیجئے. نہیں اس کو آپ لے لو اور لے کے پراپرٹی خریدو اپنے نام پہ. اب برابری کرو. بولو جنت میں ایک بلڈنگ تیری، جنت میں ایک بلڈنگ میری. ہم لوگ رہیں گے دونوں مل کے ایک گھر میں، دوسرا جنت جو ہے کرائے پہ لگا دیں گے. عزیزان ملت اپنے آپ دین مہر کو لیجئے. نہیں میں نے معاف کر دیا، آپ کا حق ہے معاف کرنے کا. آپ کرتی ہو تو میں برا نہیں کہہ سکتا آپ کو، لیکن لینا بھی آپ کا حق ہے. لینا بھی آپ کا حق ہے. اور میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اپنی بیٹی کو زیور دیتے ہو نا، زیور تو علماء سے سیکھ لو کہ کتنے پر زکوٰۃ فرض ہے. 7.5 تولہ زیور فرض ہے زکوٰۃ. آپ نے اپنی بیٹی کو 10 تولہ دیا، بالکل دیجیے. آپ 100 تولہ دیجیے اللہ کرے. لیکن آپ کی بیٹی کے یہ زیور کی زکوٰۃ دے گا کون؟ زیور کے چکر میں بیٹی کو جہنم میں مت ڈالو. بھائی زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں اس پر بولو. تو آپ کی بیٹی کے مال کا سونے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ شوہر پر فرض نہیں ہے. مالدار جو ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو مالدار اگر بیوی ہے تو بیوی اپنا زکوٰۃ دے گی. شوہر اگر مالدار ہے تو اپنی زکوٰۃ الگ دے گا. اگر کوئی شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ اس کو نیکی ڈبل ملے گی. لیکن اگر وہ نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی. تو باپ زکوٰۃ دے گا، باپ کیا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ بھائی کیا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ اسی لیے ہمیشہ زیور دیتے وقت اپنی بیٹی کو کہہ دو کہ میری بیٹی زیور میں دے رہا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا تاکہ قیامت کے دن اللہ تجھے جنت نصیب فرمائے. اس لیے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا جو جرم ہے، سزا ہے، وہ بہت خطرناک ہے. یہ بھی نکاح کے وقت میں بیان کیا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. تو حضرت اکرمہ جو ہے، آپ کو یاد ہے نا، مجھے یاد ہے میں کہاں چھوڑا تھا.
تو حضرت اکرمہ کی بیوی کی برکت سے اتنی باتیں آ گئی ماشاءاللہ. تو حضرت اکرمہ بھاگ گئے ڈر سے کہ حضرت عمر کے ہتھے چڑھا تب کیا ہوگا, تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. تو بھاگ گئے. ان کی بیوی نے کہا اکرمہ ایک کام کرو, تم ڈرو مت, تم چھپے رہو, میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتی ہوں. ذہین عورت, تم گھبراؤ مت, تم میرے سہاگ ہو, میرے شوہر ہو, تم چھپ کے رہو, میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتی ہوں. وہ عورت بھی کیا راستہ نکالی, اسے کوئی ڈر نہیں تھا. وہ بالکل آ گئی اور اسے وہ معلوم کی کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے. وہاں چلی گئی اور حضور کے دربار میں پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پہنچ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر اکرمہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ایمان لانا چاہتے ہیں, آپ ان کو امن دے دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کو بلا کر لاؤ, میں نے امن دے دیا. دوڑی گئی, کہنے لگی کہ چلو خوشخبری ہے, چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا ہے. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ارے اللہ کی بندی, بات تو صحیح ہے لیکن دن میں مت چل لے کر مجھے. کہا کیوں؟ کہا اگر حضرت عمر نے دیکھ لیا تو بولنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ امن مل گیا ہے, اس سے پہلے وہ دارالامن بھیج دیں گے مجھے. تم جانتی نہیں عمر کو, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتی. رات میں چھپ چھپاتے ہوئے, رات نہیں مطلب شام میں جب سورج ڈوب گیا, چھپ چھپاتی ہوئی حضرت اکرمہ کی بیوی اپنے شوہر کو اپنے آنچلوں میں, اپنے بڑے چادر میں چھپاتے ہوئی, بڑے چادر میں لپیٹ کے اپنے ہاتھ پکڑ کے پیچھے پیچھے لے کر آئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جیسے اندر جا رہی تھی, حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کو پکڑا اور کہا رک. کہا کیوں؟ کہا جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اندر حضرت عمر بیٹھے. تو کہا کیا ہوا, چلو اندر. کہا رہے نہیں, اندر جانے سے پہلے کہ ان کو معلوم ہو گیا عمر کو کہ میں آیا ہوں تو اندر بھی جانے کی نوبت نہیں آئے گی, تو یہیں پر بیوہ ہو جائے گی, تو یہیں پر بیوہ ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سن لی, سمجھ گیا اکرمہ آئے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو معاف کر دیں گے, دیکھنے سے پہلے ان کا کام نپٹا دو. تلوار لے کر اٹھنے لگے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ اکرمہ آئے ہوئے. حضرت عمر اٹھنے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس برا کر فرمایا عمر بیٹھو نا, کہاں جا رہے ہیں. حضرت عمر بیٹھ تو گئے مگر دل دھڑکن کہ مرغا ہاتھ لگا چھوٹنا نہیں چاہیے. دوبارہ اٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کے بیٹے, کتنا ستایا ہے ابو جہل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عمر ارے بیٹھو نا, کہاں جا رہے ہو تلوار لے کر, بیٹھو نا. حضرت عمر بول نہیں پا رہے. تیسری بار حضرت عمر نے کہا کہ ایک جھٹکے میں اٹھ کے کام تمام کر دینا. پکڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا عمر یاد کرو وہ دن جب تم اپنی تلوار لے کر اسی مکے میں دار ارقم میں آ رہے تھے مجھے قتل کرنے کے لیے. اے عمر کیا میں نے تم سے بدلہ لیا تھا؟ اے عمر میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. اے عمر جس طرح سے میں نے تمہیں معاف کر دیا, اٹھو اور اٹھ کر تم بھی حضرت اکرمہ کو اپنے گلے سے لگا لو اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاف کر دو. میری قوم کے لوگوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ سب کو معاف کر دو, یہ ملک بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا انشاءاللہ. پھر اس ملک میں کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اندر سے معاف کرنا, اوپر سے نہیں, اندر سے معاف کرو. دیکھو میرے بھائی, دل سے معاف کرو گے اللہ کی رحمت آئے گی. دیکھو انڈا جو ہے, انڈے کو توڑنا ہی پڑتا ہے نا, باہر سے توڑو گے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ آملیٹ بنے گا, ہے نا بھائی. تو
انڈے کو اگر باہر سے توڑو گے تو موت ہے، اور اگر انڈے کو اندر سے توڑا جائے تو اس سے ایک زندگی نکلتی ہے، اس سے ایک چوزہ نکلتا ہے. نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بھائی باہر سے انڈے کو کون توڑتا ہے؟ اور اندر سے کون توڑتا ہے؟ اس کا بچہ. باہر سے توڑو گے موت ہے، اندر سے توڑو گے زندگی ہے. لوگوں اندر سے اخلاق کو نکالو اور اس ملک کو فتح کر لو انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ؟ معاف کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. کہ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے بھائیوں میں آپس میں مانوتا کی بنیاد پر پیار عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کی آل و اولاد کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر و خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے.